بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ روزے کو بیچ میں کن چیزوں کی وجہ سے توڑا جا سکتا ہے اور کب توڑنا ضروری ہے اور کب توڑنا ضروری نہیں ہے۔ میرے دوستو، چند صورتیں ایسی ہے جن میں اگر انسان کو پریشانی ہو رہی ہو تو ان میں انسان روزے کو توڑ سکتا ہے، بیچ میں ہی کھول سکتا ہے۔ ان صورتوں میں سے ایک صورت انسان کا مسافر ہونا ہے۔ اگر کوئی مسافر ہو اور سفر شرعی کا کوئی مسافر ہو اور اس کو کوئی شدت ہو رہی ہو، کوئی پریشانی ہو رہی ہو، تو روزے کو بیچ میں ہی کھول سکتا ہے اور بعد میں اس کی قضا کرے گا، کفارہ نہیں دے گا۔ دوسری صورت ہے شدید بیماری ہو، یعنی انسان کوئی سخت بیمار ہے اور رمضان کی حالت میں سخت بیمار ہو گیا، اگر وہ لمبا یعنی شام تک روزے کو رکھے گا تو بیماری کا بڑھنے کا خدشہ ہے، اس طرح جان کا تلف ہو جانے کا خدشہ ہے۔ اسی طرح بیماری میں طوالت اور لمبے ہونے کا خدشہ ہے، تو بیچ میں روزے کو افطار کر سکتا ہے، کھول سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے عورت کا حاملہ ہونا۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہو، کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو، پریگننٹ عورت ہو تو اور اس کو پریشانی ہو رہی ہو تو بیچ میں روزے کو کھول سکتی ہے۔ اسی طرح چوتھی صورت ہے کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور دودھ نہ اتر رہا ہو اور روزہ رکھنے سے دودھ پیتے بچے کو پریشانی ہو رہی ہو تو پھر بھی عورت روزے کو کھول سکتی ہے۔ اور یعنی عورت کا حاملہ ہونا اور مرجع ہونا، ان دونوں صورتوں میں یا تو عورت کو خود کو تکلیف ہو رہی ہو یا بچے کو تکلیف ہو رہی ہو تو دونوں صورتوں میں عورت روزے کو کھول سکتی ہے۔ نمبر 4 ہے شدید بھوک کا لگنا۔ انسان کو شدید بھوک لگ رہی ہے تو پھر بھی انسان روزے کو کھول سکتا ہے۔ نمبر 5 ہے شدید بھوک لگنا۔ نمبر 6 ہے شدید پیاس کا لگنا۔ اگر کسی کو شدید پیاس لگ رہی ہے اور انسان کے عضو کا اس طرح جان کے جانے کا خطرہ ہے تو پھر بھی انسان روزے کو کھول سکتا ہے۔ نمبر 7 ہے ہلاکت ہو جانا یا عقل کے نقصان کا خوف ہو۔ ہلاکت ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان روزے سے کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا، سانپ نے یا بچھو نے ڈس لیا، اگر اب شام تک روزے سے رہے گا اور بیچ میں دوائی نہیں لے گا تو ہلاکت ہو جائے گا یا مطلب پاگل ہو سکتا ہے، یا پھر اسی طرح جان کے جانے کا خطرہ ہے تو پھر بھی انسان روزے کو افطار کر سکتا ہے۔ اور نمبر 8 ہے کوئی مسلمان جہاد میں ہو اور اگر یہ حادثہ ہے کہ اگر وہ روزے سے رہے گا تو وہ مطلب کمزور پڑ جائے گا اور دشمن اس پر غالب آ جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی مجاہد روزے کو کھول سکتا ہے۔ اور نمبر 9 ہے، اس کو بڑے دھیان سے سنیں، یہ صورت ہمارے یہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ نمبر 9 ہے زبردستی کسی کا روزہ کھلوانا، مطلب زبردستی روزہ کھلوا دینا، جیسا کہ مثال کے طور پر کہنا 3-4 آدمیوں نے ہم کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اب کیا اگر تم اس کو کھاؤ، اگر نہیں کھاؤ گے تو مطلب تمہاری گردن الگ کر دیں گے، گردن اڑا دیں گے، یا مطلب تمہارے پہ ہاتھ پیر توڑ دیں گے یا سر پھوڑ دیں گے، تو ایسی صورت میں بھی انسان روزے کو افطار کر سکتا ہے۔ اس کے لیے جائز ہی نہیں بلکہ ایسی صورت میں افطار کرنا واجب اور ضروری ہے، ورنہ تو اس کی گردن کا، اس کی جان کا ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور یہ صورت ہمارے یہاں بہت جگہ پائی جاتی ہے۔ بہت سارے ساتھیوں کی ابھی ویڈیو آئی ہے کہ ایک مسافر بھائی کو، جو کہ مسافر تھا اور مطلب کسی مدرسے کا چندہ کر رہا تھا، اس کو زبردستی پکڑا ہے اور زبردستی مارا ہے۔ یعنی ایسی صورت میں مارنا یا پھر زبردستی اگر غیر مسلم کسی کو کھلائے تو پھر کھا سکتے ہیں اور کھانا ضروری بلکہ ایسی صورت میں روزے توڑنا واجب ہے جبکہ جان کے جانے کا خطرہ اور اندیشہ ہو۔